الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ہمیں رمضان المبارک کے آخری جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنے دربار گہربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا جمعہ شریف جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ جس جمعہ شریف کے موقع پر ہم اس مقدس مہینے کو الوداع کہتے ہیں، دعا ہے اس موقع پر اللہ تعالی جل شانہ ہمیں زندگی میں بار بار ایسے مقدس لمحات نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار اس ماہ مبارک کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی ہمارے ہم میں تھے آج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج کے موقع پر قرآن مجید کی چند آیات کا ترجمہ و مفہوم عرض کروں گا اس نیت سے کہ یہ پریکٹیکلی ایک مہینہ پورا ہمارے پاس سے گزر کے جا رہا ہے، تو ہم اس کے آخر پر بھی اگر سنور گئے تو انشاءاللہ ہماری آخرت کی بہتری کا سامان بن جائے گا۔ ویسے تو قرآن کی ساری آیات ہی بڑی مؤثر ہیں، اثر انداز ہیں، لیکن قرآن مجید کی سورہ ملک کی آیات کا انتخاب میں نے اس مقصد کے لیے کیا کہ رب کریم جل شانہ بڑے پیارے انداز سے اپنے بندوں کو سورہ ملک کے اندر سمجھاتا ہے۔ آئیے بلا تمہید ہی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات جس ذات کے قبضہ قدرت میں یہ سارے جہانوں کی بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے برکت والا کہا اپنی ذات کو کہ رب کی ذات برکت والی ہے۔ برکت سے یہاں مراد ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس کے پاس خیرات کثیر ہے، اللہ اپنے بندوں کو خیر کثیر عطا فرماتا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی لوگ
لوگوں کو خیرات دیتے ہیں لیکن کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے۔ تبارک کا معنی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی دربار سے خیرات اس کے بندوں کو ہمیشہ نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں کہ فلاں وقت میں ہوگی فلاں میں نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو اپنے دربار سے خیرات عطا فرماتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا اللہ کی وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ کیوں؟ فرمایا لیبلوکم، تمہاری آزمائش کرنے کے لیے کہ ایکم احسن عملا، کہ بندوں میں سے کون سے بندے ہیں جو اچھے عمل کر کے میرے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، میرے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آزمائش کے لیے رب نے زندگی بھی بنائی اور پھر اللہ جل شانہ نے موت کو بھی پیدا فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ تیری زندگی میں نے تجھے اس مقصد کے لیے نہیں دی کہ دنیا کے رنگینیوں میں جا کے مست ہو جا اور مجھے بھول جا، نہیں، زندگی تیرے لیے ایک امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور یہ جو تیری عمر کا پیریڈ ہے یہ سارے کا سارا تیرے امتحان کا وقت ہے۔ جیسے پیپر کا وقت ہوتا ہے کہ یہ پیپر 3 گھنٹے میں حل کرنا ہے، 4 گھنٹے میں حل کرنا ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے ہر کسی شخص کو مختلف قسم کی زندگی عطا فرمائی، کسی کی 60 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 25 سال، کسی کی 30 سال، ہر کسی کو عطا فرمائی کہ اس امتحان گاہ میں رہ کر امتحان پاس کر کے جاتا ہے کہ آیا دنیا کو رنگا رنگ کے تماشے دیکھ کر، رب کو بھول کر دنیا میں مست ہو کے زندگی گزار کے جاتا ہے، یا دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ کر اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی طرف ہو کر یہ زندگی گزارتا ہے۔ رب نے اسی واسطے بتا بھی دیا کہ کوئی شخص اپنی جوانی کے نشے میں مستغرق ہو کر اور اپنی صحت کے نشے میں دھت ہو کر کہیں رب کو بھول نہ جائے۔ اسے پتہ ہو کہ جس رب نے صحت بخشی ہے امتحان کے لیے بخشی ہے، جس رب نے مجھے جوانی اور طاقت بخشی ہے وہ گلیوں میں لڑنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بخشی ہے کہ میرا بندہ میری راہ کے اندر کتنا آتا ہے، کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ پھر رب نے زندگی کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی طاقت دی، سوچنے کی بھی طاقت بخشی، سننے کی طاقت بخشی، سمجھنے کی طاقت بخشی۔ سوچ لے بندے، سمجھ لے، غور و فکر کر لے، سارا کچھ تیرے سامنے ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو مٹ جانے والی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ فیصلہ تیرا ہے، ہمیشہ کی چیزیں لینی ہے یا مٹ جانے والی چیزیں لینی ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے تیری، اس میں پاس ہو کر اگر رب کے دربار میں آئے گا اللہ تعالیٰ تجھے اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اگر اس میں خدا نخواستہ ناکام ہو گیا تو دنیا کی لذتیں کسی کام کی نہیں ہے، یہ تو جھٹ پل کے لیے ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، فرمایا یہ تو ایک کھیل ہے، جیسے کھیل تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، یہ کھیل ہے، چند منٹوں کے لیے یہ چیزیں تمہارے پاس ہیں۔ آخرت کی سوچ اور اپنے رب کا بن جا۔ یہاں پہ حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار نے فرمایا بندے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا اور ان کو کبھی ضائع نہ کر بیٹھنا۔ کیا فرمایا؟ صحت کا قبل سقم کا، فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ دیکھو کئی لوگ تمہارے سامنے موجود ہیں جو کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے، بیماری آئی اب کھڑے نہیں ہو سکتے، اب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ کئی لوگ تھے جو زمین پہ سجدہ کر سکتے تھے، بیماری آئی، تکلیف پہنچی، اب زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے، اشاروں سے سجدہ کرتے ہیں۔ کئی لوگ تھے جو چل کے مسجد میں آیا کرتے تھے، آج نہیں آ سکتے، بیمار ہیں، گھر میں موجود ہیں، وہ تو چل بھی نہیں سکتے۔ تو فرمایا بندے اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنا، صحت کو ضائع نہ کر بیٹھنا اور اپنی صحت کو برباد نہ کر بیٹھنا۔ اور دوسری چیز فرمائی وہ شباب کا قبل حرم کا، فرمایا اللہ کے بندے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ آج جوانی ہے تو انسان آسانی کے ساتھ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، آسانی کے ساتھ نماز بھی ادا کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بڑھاپا آئے، بیماریاں چمٹ جائیں جس کی وجہ سے انسان 5 منٹ بھی پانی کے بغیر نہ گزارا کر سکے، پھر بندہ چاہے گا میں روزہ رکھوں لیکن رکھ نہیں سکے گا۔ فرمایا آج وقت ہے کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ کہ رب نے جسم کے ایک ایک حصے میں اگر طاقت رکھی ہے یہ رب کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے تمہیں آزمانا ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہو جا اور دیکھ کہ یہ رب کی غنیمت ہے۔ اور آگے فرمایا وہ فراغ کا
قبل شغل کا، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج فارغ ہو، کوئی وقت پوچھنے والا نہیں کہ ٹائم کہاں پہ لگایا، گھر میں بچے اگر انتظار نہیں کر رہے، اس سے پہلے کا وقت ہے، اس وقت سے پہلے اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ جب ایک ایک منٹ کے لیے تمہاری مصروفیت آ جائے گی اور تم مصروف ہو جاؤ گے اور دنیا کی مصروفیتیں تمہارے سر پہ آن پڑیں گی اور تمہیں ایک منٹ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس واسطے فراغت ہے تو اس فراغت کو غنیمت سمجھو۔ اور آگے فرمایا وہ حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تو فرعون جیسے بے باک بھی اللہ کا پر ایمان لانے لگ گئے تھے، ڈرنے لگ گئے تھے۔ اس وقت کا ماننا وہ کیا ماننا ہے کہ جس وقت پتا ہو کہ اب میں نہ ہل سکتا ہوں، نہ کچھ بول سکتا ہوں، نہ کچھ کر سکتا ہوں، اس وقت اللہ اللہ کرے بھی صحیح تو اس وقت کا کیا فائدہ۔ مولانا روم نے کہا تھا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ اے بندے جوانی میں توبہ کر لے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اگر بڑھاپے میں توبہ کی تو کیا توبہ کی، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی جو ساری زندگی لوگوں کا حق کھاتا رہا، بھیڑیا بھی پرہیزگار بن کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ بھی سمجھتا ہے میرے سامنے جو آئے گا وہ کھاؤں گا، میں کہیں جاتا نہیں، کسی کا حق نہیں مارتا، اب جا سکتا بھی نہیں، اب نہیں جاتا تو اب کیا فائدہ ہے۔ تو فرمایا اس وقت موت کا وقت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یہ جملہ حضور کا آخری بڑا قیمتی ہے۔ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں، ہم بیٹھے ہیں پتہ نہیں اٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں اٹھ سکیں گے، کسی کو یہ خبر نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو موت کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا، فرمایا اپنی زندگی کو کتنا سا سمجھتے ہو۔ کسی صحابی نے کہا فجر پڑھتے ہیں تو نہیں یقین ہوتا کہ زور پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا بڑی لمبی امیدیں ہیں تمہاری، اتنی لمبی سوچ رکھتے ہو۔ تو کسی نے کہا جی 4 فرض پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا سنتیں بھی پڑھیں گے کہ نہیں۔ فرمایا بڑی لمبی سوچ ہے تمہاری۔ کسی نے کہا رکعات میں کھڑے ہوتے ہیں تو خبر نہیں ہوتی کہ رکوع کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ فرمایا یہ بھی بڑی لمبی سوچ ہے۔ کسی نے کہا رکوع کرتے ہیں تو خبر نہیں ہوتی کہ اٹھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ فرمایا یہ بھی لمبی سوچ ہے۔ اپنا بتایا خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کو کل کائنات کی خبریں تھیں لیکن امت کو سبق دیتے ہوئے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کا سلام پھیرتا ہوں، کیا خبر دوسری طرف کا پھیرنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہ ہے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھنا، کہ انسان سمجھے کہ موت بس میرے سر پر ہے، بس یہ ایک نقطہ نظر ہے اور پکی بات ہے، یہ جس بندے کو نصیب ہو گیا وہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میں نے آزمائش کے لیے تجھے زندگی بخشی، تجھے موت بخشی، یہ تیری آزمائش ہے بندے، دنیا میں نہ مست ہو، رب کا بن جا۔ رب کوئی کمزور نہیں۔ فرمایا رب کی طاقتیں کتنی ہیں؟ فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ رب جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور بے ڈھنگے نہیں، فرمایا ترتیب سے پیدا کیا۔ طباق کا معنی ہے کہ اوپر نیچے 7 آسمان، یہ نہیں کہ کوئی ادھر کو نکلا ہے تو کوئی ادھر کو نکلا ہے، کانے نہیں بنائے، سارے کے سارے بیلنس میں توازن میں برابر بنائے۔ فرمایا 7 آسمان جوڑ کے رب نے بنائے، ذرا اس کی قدرتوں کا مشاہدہ تو کرو۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں اللہ کی خلقت میں اللہ نے جن چیزوں کو تخلیق کیا تمہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ ذرا دیکھو، رب نے ہمیں حکم دے دیا، دیکھو آسمان میں دیکھو، زمین میں دیکھ لو، درختوں کو دیکھ لو، دور نہ جاؤ، اپنے اس 5 فٹ کے وجود میں دیکھ لو، کہیں پہ کوئی خرابی ہے؟ فرمایا ایک دفعہ دیکھا نہیں نظر آئی تو فرمایا فرج البصر هل ترى من فطور، دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھو، بار بار دیکھو۔ فرمایا دوبارہ دیکھ لو، کہیں پہ تمہیں کوئی خرابی نظر آ رہی ہے؟ جہان کی کسی شے میں، رب کی بنائی ہوئی شے میں، کیا تمہارا ذہن یہ فیصلہ کرے گا کہ ایسا نہ ہوتا تو بہتر تھا، ایسا ہوتا تو بہتر تھا؟ رب کی بناوٹ میں تمہیں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ آج قدرتوں والے رب نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماننے والوں کو بار بار چیلنج کیا، پھر کہہ دیا، فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، فرمایا پھر دیکھ، 2 بار پہلے کہا، پھر دیکھ لے۔
کہیں تمہیں کوئی خرابی نظر آئے بار بار دیکھ میرے بندے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے وجود کو دیکھ لے، جہاں پہ کان بنائے وہیں پہ فٹ ہے، اس سے ادھر ادھر ہوتے تو کبھی فٹ نہ ہوتے، جہاں پہ آنکھ بنائی فٹ ہے، اس سے ادھر ادھر ہوتی تو فٹ نہ ہوتی، جہاں پہ ہاتھ رکھے اور ہاتھ کی ایک ایک لکیر رب ذوالجلال نے فٹ بنائی، تمہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ آج کا جدید دور رب کی اس قدرت کی واضح نشاندہی کر رہا ہے۔ دستخط لوگوں نے چنے تھے کہ دستخط سے بندہ پہچانا جائے گا، دستخط کی نقلیں ہونی شروع ہو گئی، تصویروں کی نقلیں ہونی شروع ہو گئی، اور یہ بندے کا فرق پہچاننے کے لیے آج آ کے جدید ٹیکنالوجی بھی رکی، تو کس پہ کہ فنگر پرنٹ، انگلیوں کی لکیروں سے بندہ پہچانا جائے گا۔ یہ فنگر کا پرنٹ اتنی سی جگہ ہے اور کھربوں بندے روئے زمین پہ بستے ہیں، اتنی سی جگہ پہ لکیریں لگائیں رب نے، اور پھر اس کی قدرت دیکھو کتنی اعلیٰ ہے کہ اتنی سی جگہ کی ایک بندے کی لکیر دوسرے کی لکیر سے نہیں ملتی۔ رب نے فرمایا بار بار دیکھ لے، مشینری لگا کے دیکھ لے، ثم مرجع البصر، بار بار دیکھ، کرتین، لوٹا کے دیکھ، تمہیں جتنی بار بھی دیکھو گے ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، فرمایا تیری نگاہ تھک جائے گی، رب کی قدرتوں میں خرابی نظر نہیں آئے گی، تو تھک جائے گا، تو جو ہے پریشان ہو جائے گا کہ نہیں نظر آتی رب کی قدرتوں میں کوئی خرابی۔ اللہ نے جو پیدا کیا درست پیدا فرمایا، آگے فرمایا کہ یہ تو تیری ذات کی تخلیق، آگے فرمایا دیکھ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمانوں پہ چراغ لگائے، ستاروں سے آسمان کو سجایا، آسمان پہ چاند رکھا، یہ سورج رکھا۔ اب آپ خود سوچ لو اگر سورج نہ ہوتا آسمان پہ تو کتنا اندھیرا ہوتا، رات کے وقت آسمان پہ ستارے نہ چمکتے، چاند کی چمک نہ ہوتی تو منظر کتنا ڈراؤنا ہوتا۔ رب فرماتا ہے یہ کوئی تمہارے ٹیکنالوجی کے افسر نے جا کے نہیں بنایا، یہ قدرتوں والے مالک نے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے آسمان کو سجایا بِمَصَابِيحَ، ستاروں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ستارے صرف چمک کے لیے نہیں، ستارے سمتیں بھی بتاتے ہیں کہ مشرق کس طرف ہے، مغرب کس طرف ہے، جنوب کہاں ہے تو شمال کہاں ہے، اور فائدہ ستاروں کا کیا ہے، فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے بھی ستارے کام کرتے ہیں۔ اب بنائے رب نے ہیں ستارے، شیطانوں کو کیسے بھگاتے ہیں؟ پہلے شیطان آسمانوں پہ چڑھ جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سننی اور وہ نیچے آ کے نجومیوں کو بتانی کہ فلاں بندے کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ اس کا فلاں وقت موت کا ہے۔ اب نجومی وہ باتیں گڑ گڑ کے لوگوں کو سنا کے کہتے دیکھو ہمیں بھی غیب کا علم ہے۔ جب حضور کی پیدائش ہوئی اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کا آسمان پہ جانا بند کر دیا، یہ نہیں جا سکتے۔ رکاوٹ کیا ہے کہ جس وقت بھی شیطان آسمان کی جانب بڑھے گا، اس ستارے سے ایک شعلہ اس کے پیچھے لگے گا اور اس شعلے کے ذریعے سے رب شیطانوں کو مار بھگائے گا۔ فرمایا یہ ستارے چمک بھی دیتے ہیں، روشنی بھی دیتے ہیں، راستے بھی بتاتے ہیں، طرفیں بھی بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطانوں کو بھگاتے بھی ہیں، کسی شیطان کو آسمان کی طرف نہیں بڑھنے دیتے۔ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، شیطانوں کے لیے، شیطان والوں کے لیے فرمایا میں نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ستارے بھگاتے ہیں، فرمایا نہیں، قیامت کے بعد اللہ ان کو جہنم کی سزا بھی دے گا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، فرمایا یہ ساری نشانیاں دے کر بندے میں تجھے بتا رہا ہوں، میرا در چھوڑ کے نہ بھٹک جانا۔ کیوں؟ فرمایا کفروا بربہم، جو رب کے منکر بنے، فرمایا ان کو دنیا پہ بھی عذاب ہوگا، ان کو آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، فرمایا بڑا دردناک ٹھکانہ ہے جہنم۔ ہم سے تو مئی جون کی گرمی نہیں برداشت ہوتی، ذرا سوچو جہنم کی سزا ہم کیسے برداشت کریں گے؟ رب ہے، مالک ہے، وہ تو بلا رہا ہے آ جاؤ میری رحمت کی چادر کے نیچے آ جاؤ، میری رحمت کے صاحباں کے نیچے آ جاؤ، جہنم کا عذاب کیسے برداشت کرو گے؟ سنو، فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب کافروں کو، اللہ کے در چھوڑنے والوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم چنگاڑے گی، جیسے شیر نہیں چنگاڑتا ایسے جہنم سے گرجدار آواز پیدا ہوگی،
जहन्नम जोर से आवाज पैदा करेगी, खौफनाक आवाज होगी। लहा शहीकम वहिया तफूर, फरमाया जहन्नम की आग जोश मारेगी काफरों से नफरत करने के लिए। जैसे उबलते तेल में पानी डालो तो खड़खड़ की आवाज भी पैदा होती है और बंदे को एक खौफ पैदा हो जाता है, उस वक़्त एक डर लगता है। फरमाया इसी तरह जब जहन्नम में अल्लाह के मुनकरों को डाला जाएगा, जहन्नम चिंगाड़ेगी, गर्जदार आवाज पैदा करेगी, जहन्नम नफरत करेगी इनसे। जैसे उबलता हुआ तेल पानी से नफरत करता है कि पानी मेरे नजदीक ना आने पाए, इस वास्ते वो उबलता है, ऐसे जहन्नम उबलेगी। फरमाया तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, इतना चिंगाड़ेगी कि हो सकता है जहन्नम फट जाए गुस्से से, जहन्नम को गुस्सा आएगा। बस अगली बात सुनना जिसमें रब अपने बंदों को समझा रहा है। जिस वक़्त किसी मुनकिर को जहन्नम में डाला जाएगा तो जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा फरिश्ता क्या कहेगा? कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब जहन्नम में गिरोह को डाला जाएगा, सअलहुम खज़नतुहा, जहन्नम का फरिश्ता उनसे पूछेगा, ओए अलम यातिकुम नज़ीर, तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था जिसने तुम्हें जहन्नम की आग से डराया हो, जिसने तुम्हें बताया हो नाफरमानी न करो, अल्लाह से डरो, रब के अजाब का इनकार न करो, अल्लाह का अजाब सख्त है, तुम्हारे पास कोई नहीं आया था? तो आगे से क्या कहेंगे? कालू बला कद जाना नज़ीर, कहेंगे बिल्कुल आया था, डराने वालों बेचारों ने तो डराया था। अब बेचारे सिर्फ उलमा के लिहाज से कह रहा हूँ, अंबिया ने भी डराया था। तो कहा डराने वाले तो डराते रहे, लेकिन फकज़्ज़बना, हमने कहा ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा किधर होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये जुटलाने वाली सोच आज हमारे अंदर भी पाई जाती है। लोग कहते हैं मौलवियाँ का कम ही है, लगे रहते हैं मौलवी, कोई बात नहीं, जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारो, अपनी मौज मस्ती से गुजारो। क़यामत के दिन फरिश्ते पूछेंगे, ओए तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? किसी ने नहीं बताया था कि ये अमल करोगे तो रब तुम्हें पकड़ लेगा? किसी ने नहीं बताया था? वहां पे सारे बोलेंगे आए थे हमारे पास डराने वाले, हमारी बदकिस्मती के हम कहते रहे ये झूठे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, साइंस सच्ची है, टेक्नोलॉजी सच्ची है। कहा हम झुटलाते रहे। वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने कहा अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं इरशाद फरमाई। इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर, डराने वालों को हम कहते रहे गुमराह तुम हो, हम सच्चे हैं। आज जहन्नम में पड़े तो पता चला कि सच्चे वो थे, झूठे हम हैं। अल्लाह ताला फरमाता है उस दिन जब ये लोग अफसोस के हाथ मलेंगे ना तो क्या कहेंगे? लौ कुन्ना नस्मउ व नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, काश हमने किसी डराने वाले की बात सुन भी ली होती, हमने तवज्जो से समझ भी ली होती, सुन भी ली होती। ये दोनों चीज़ें हम में ख़त्म हो गई। हमने रब का दीन सुनना भी छोड़ दिया, जो सुना तो समझा भी ना कि पता नहीं बात है तो क्या है, रब कहना क्या चाहता है, सुना भी नहीं। उस दिन हसरत से हाथ मलेंगे, कहेंगे लौ कुन्ना नस्मउ, काश हम सुन लेते, काश हम समझ लेते, और ना किलो समझ लेते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अगर किसी डराने वाले की बात सुनी होती तो आज जहन्नम का ईंधन न बनते, आज हम सड़ते ना बच जाते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिन, अल्लाह फरमाता है ये मुजरिम ऐसे हैं जिन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, आज मान गए कि हम वाकई जुर्म वाले हैं। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, रब नाराज़ हुआ, वहां पे जाके अफसोस करने वालों से नाराज होता है, जो वहां पे क़यामत के दिन या मरने के बाद अफसोस करें। तो रब क्या कहता है? ये तो बड़ा करीम रब था, लेकिन आज नाराज है तो क्या कहता है? फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, फरमाया फिटे मुंह इनका, फिटकार है इनको जो आज अफसोस कर रहे हैं। दुनिया में क्यों नहीं समझा इन्होंने? अल्लाह ने तो कदम कदम पे अपनी निशानियां दिखाई थी, जिस तरफ भी निगाह उठाते रब की कुदरतों की निशानियां नजर आती। फरमाया फिटे मुंह, फिटकार है इन लोगों के लिए कि आज सारी जिंदगी बर्बाद करके जहन्नम का ईंधन बन गए, इन्होंने अपने आप को संवारा ही नहीं। लेकिन जिनसे खुश है ना, उनसे खुशी भी रब ने बयान की। फरमाया इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, फरमाया मुबारक है उन लोगों को जो बिन देखे रब से डरते रहे, जिन्होंने अजाब देखा नहीं था लेकिन डरते रहे, जिन्होंने रब की जहन्नम को देखा नहीं था लेकिन डरते रहे।
जिन्होंने जहन्नम में जलता किसी को देखा नहीं था लेकिन डरते रहे, बिन देखे रब से डरते रहे। ये बिन देखे का डरना बड़े मजे का है। बंद कमरा था, चोरी कर सकता था, दूसरा कोई बंदा भी नहीं था, ना कोई कैमरा था, हाथ चोरी के लिए बढ़ा, लेकिन बिन देखे में रब से डर गया। नजर नहीं आ रहा था वहां पे रब, लेकिन डर गया कि रब देख रहा है। फरमाया ऐसे बंदों से कोई गलती हो भी गई तो रब करम करके उनको माफ फरमा देगा। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जिनसे नाराज है, जहां पे उनका जिक्र किया तो साथ ही उनका जिक्र किया जिनसे राजी भी है। फरमाया मेरे बड़े प्यारे हैं जो मुझसे बिन देखे में डरते हैं, जिन्होंने देखा नहीं लेकिन डरते रहे। रोज़ा था, सख्त गर्मी थी, प्यास शिद्दतों की लगी हुई थी, किचन का दरवाज़ा बंद था, फ्रिज का दरवाज़ा खुला था, ठंडा पानी मौजूद था, उठा के पी जाता तो किसी को पता तो न चलता, लेकिन बिन देखे डर गया रब्बे ज़ुल जलाल से। और उसने कहा घर वाले नहीं देख रहे, रब तो देख रहा है। मेज के नीचे से हाथ दिया हुआ था, सामने बैठा हुआ मुजरिम था, रिश्वत के पैसे वो मेज के नीचे से थमा रहा था, साइड पे कुर्सियों पे बैठने वालों को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कुदरत वाले की निगाह से डर के हाथ पीछे खींच लिया। फरमाया इनको रब्बे ज़ुल जलाल बेहिसाबी मग़फ़िरत अता फरमाएगा। अजर है तो इन लोगों का है। हाँ, बड़े मजमे में बैठे अपनी आंख का तहफ़्फ़ुज़ करे तो उसका क्या फ़ायदा। मैं डरूं इस वास्ते कि मेरे मुंह पे दाढ़ी है, मेरे सर पे पगड़ी है, मौलवी के नाम से मशहूर हूँ, मैं गली में खड़ा जुर्म करूंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, इस डरने का क्या फ़ायदा। डर तो वो जो बंद कमरे में रब से डरना है। डर तो वो जहां पे कोई रोकने वाला नहीं था फिर भी रब से डर रहा था। असल डर वो है, और उस डर से बरकतें फूटती हैं, उस डर से फिर बरकतें और रहमतें फूटती हैं। ये वो डर है जिस अगर आपको नसीब है तो जो आपके संगत में बैठ गया रब उसे भी अजर अता फरमा देगा। रवायत है, किताबों में तवज्जो से सुनना, एक बदकार औरत का घर था। बदकार औरत जिसे हमारी बोली में कंजरी कहा जाता है। दरवाजे से एक इबादत गुजार गुजरा, खुला दरवाज़ा देखकर इसकी निगाह पड़ गई। निगाह पड़ी तो ये उसके हुस्न में फितना में पड़ गया। इसने कहा चलो मैं अपनी हवस को पूरा करता हूँ। उससे जाके रेट पूछा, रेट के पैसे बनाए, पैसे बनाकर उस बदकार औरत के पास ये इबादत गुजार पहुँच गया जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत की थी। उसके पास पहुँचा, औरत है, बदकार है, वो तो पेशावर है, उसने पैसे लेकर सब कुछ करना है। पैसे दे दिए। अब रवायत की किताबों में है, नंगे बदन जब दोनों का आमना सामना हुआ, उस वक़्त इबादत गुजार के दिल में ये ख्याल आया कि रब देख रहा है। बस ये ख्याल आने की देर थी, पैसे दिए हुए थे, टाइम हो चुका था, ये ख्याल आ गया कि बंदे रब देख रहा है। अब इसके जिस्म के जोड़ जोड़ ने कांपना शुरू कर दिया। यह था सच्चा खौफ। अब जिस्म का एक एक जोड़ थड़ थड़ कांपने लग गया। हाय अफसोस, जिस वक़्त जिस्म का एक एक जोड़ कांपा, इसने फौरन कपड़े पहने पीछे हटाया। इसने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। बदकार औरत ने कहा वक्त पर पीछे हट रहे हो, तुम्हारी फीस वापस नहीं होगी। इसने कहा बेशक वापस ना हो। उसने कहा बंदे किसका खौफ आया? कहा रब का डर आया मेरे ज़हन में, मैं रब के खौफ से पीछे हट चुका हूँ। उसने कहा रब का डर? किस रब का डर? पहले भी नाफरमानी की तूने कभी? ये बदकार औरत पूछ रही है। इस इबादत गुजार ने कहा जिंदगी गुजर गई, एक बार भी नाफरमानी नहीं की, आज नाफरमानी हो रही थी तो जिस्म कांपने लग गया। बस इसके खौफ की बरकत असरअंदाज हो गई उस बदकार औरत पे। उस औरत के ज़हन पे असर हुआ। उसने कहा जिसने सारी ज़िंदगी नाफरमानी नहीं की, एक बार आया, वो इतना डरता है अपने मालिक से। औरत तू तो सारी ज़िंदगी बदकारा करती रही, बदकारी करती रही, अल्लाह की नाफरमानी करती रही, तुझे क्यों नहीं खौफ आता? बस ये जहन में आने की देर थी, उसने अपने दरवाजे भी बंद कर दिए, बदकारियाँ ख़त्म कर दी। जिस किताब में ये रवायत है उस किताब वालों ने लिखा कि ये बदकार औरत तौबा ताइब हुई और अल्लाह ने इसके बतन से 70 वली पैदा फरमाए।
یہ ہے رب کے خوف کی برکت جس بندے کو نصیب ہو جائے. اور یہ ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو غیب میں رب سے ڈرتے ہیں، بند کمرے میں رب سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے میں ڈرتے ہیں. مجمع کا حاجی ہر کوئی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا صوفی اوہ جدا دا نہیں لگا. یہ صوفی تو ہر کوئی بن لیتا ہے. اصل صوفی وہ جو بند کمرے میں بھی رب کا خوف رکھے، اللہ کا حیا، اللہ سے شرم اس کے دل میں پیدا ہو. فرمایا وہ بندہ خالصتاً رب کے دربار میں مقبول ہے. آگے رب نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. فرمایا غلط بات آہستہ کرو یا اونچی کرو، رب تمہارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. رب نے بتا دیا کہ میرا کیمرہ کہاں کہاں پہ لگا ہوا ہے. سرکاری کیمرے کے ڈر سے پتہ نہیں بندہ کتنا خوف کھاتا ہے. رب کا کیمرہ کتنا ہے. فرمایا تیرے دل میں خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، رب اس خیال کو پہلے سے جانتا ہے. فرمایا جان لے انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق. فرمایا سوچ جس نے تجھے بنایا وہ تجھے نہیں جانتا، اسے تیرا علم نہیں ہے، وہ جانتا ہے تجھے تو کس حالت میں ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. فرمایا بڑی بڑی باریکیوں کی خبر رکھنے والا ہے، باریک سے باریک بات کو وہ سمجھتا ہے. اب اللہ نے اپنی رحمت بیان کی. فرمایا وہ بندے کیوں رب کو چھوڑ کے ادھر ادھر جاتا ہے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ. فرمایا وہی رب ہے جس نے زمین کو تیرے لیے نرم کر دیا. ہاں رب نے نرم نہ کیا ہوتا تو اس پہ چلنا بھی آسان نہ ہوتا، پاؤں رکھتا تو زمین میں دھس جاتے. فرمایا وہی رب ہے جس نے زمین کو تیرے سامنے عاجز کر دیا، اس کے آرڈر سے کھڑی ہے. اس کا آرڈر نہ ہوتا تو یہ ہلتی رہتی، تو ایک قدم بھی نہ رکھ سکتا اس زمین پہ. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا. فرمایا آسانی سے چلتا جا اس کے راستے پہ. وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ. تجھے چلنے کے لیے زمین بھی دی، قدم قدم پہ تیرے رزق کا بندوبست بھی فرمایا ہے. دیکھو میدانی سفر ہو تو دریا ہیں، ان کا پانی نصیب ہے، نہیں تو نلکے لگے ہیں، کنویں بنے ہیں، ان کا پانی نصیب ہے. اگر پہاڑ پہ چڑھ گیا جہاں پہ ہزاروں فٹ نیچے تھا پانی، تو وہاں پہ کوئی خالہ جی کا گھر تھا، کنواں کھودنا یا بور کرانا، لیکن وہاں پہ اس قدرت والے نے کیا کیا، پتھروں سے چشمے جاری فرمائے. فرمایا کلوا من رزقہ، اس رب کا رزق کھاؤ، لیکن یاد رکھو دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں. فرمایا الیہ النشور، واپس پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. یہ یاد رکھنا، یہ ہر قدم پہ خیال دل میں رہے. اگلا جملہ سننا. اللہ نے فرمایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. دنیا پہ رہنے والے کیا تم عرشوں والے رب سے بے خوف ہو گیا؟ رب چاہے تو تجھے زمین میں زندہ دھسا دے. نافرمانی کرتے ہوئے تجھے خوف نہیں آتا؟ تجھے ڈر نہیں لگتا رب سے؟ اس رب نے غرق کرنا ہو تو رب پانی کا محتاج نہیں. رب خشک میدان میں بھی تجھے زمین میں دھسا سکتا ہے. رب نے فرمایا آمین، تم بے خوف ہو چکا ہے میرا بندہ، تم بے خوف ہو چکے ہو، تمہیں امن میں آ گئے ہو. رب چاہے تو تجھے زمین میں زندہ دھسا سکتا ہے. کئی جگہوں پہ زمینیں پھٹی اور زندہ لوگ زمین میں دھس گئے، اوپر سے زمینیں مل گئیں. یہ عبرت کا نشان تھا لوگوں کے لیے کہ زمین پہ ظلم نہ کرو، اللہ کی زمین پہ کسی کا حق نہ کھاؤ، اللہ کی زمین پہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، مستیاں نہ کرو. فیضا ہے یا تمور. فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ زمین تھر تھر کانپنے لگ جائے. اب ہے کسی کے پاس ٹیکنالوجی کہ زمین کانپے تو زمین کے کانپنے کو کوئی روک لے؟ زلزلے کو کوئی ٹیکنالوجی روک سکتی ہے؟ ٹیکنالوجی جتنی ترقی کر چکی آج تک زمین کے کانپنے کو نہیں روک سکی، زلزلے کا بندوبست نہیں کر سکی. ہاں ایک راستہ ہے، میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، ایک علاج ہے اور میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور میں بڑی مسجد میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، زمین کے زلزلے کو بھی روکنے کا ایک علاج ہے. وہ کیا ہے؟ بندے تو رب کا ہو جا، کائنات ساری تیری بن جائے گی. یہ بندہ رب کا فرما بردار ہو تو زمین کو آرڈر کرے تو زمین رک جاتی ہے. حضرت عمر کے دور میں مدینہ کی زمین پہ زلزلہ آیا. امام راضی نے لکھا لوگ دوڑ دوڑ کے ادھر ادھر بھاگنے لگے بچنے کے لیے. حضرت عمر نے زمین پہ اپنی ایڑی ماری، پاؤں مارا زور سے،
اور ایڑی کی ٹھوکر مار کے کہا کہ الم عادل علیک اسکنی یا ارض، اے زمین روک جا، کیا عمر نے تیری پیٹھ پہ عدل نہیں کیا؟ اگر عمر عدل کر رہا ہے تو عمر تجھے ہلنے نہیں دے گا۔ یہ تھا ریاست مدینہ کا امیر۔ امام راضی کہتے ہیں فلم یتزلزل بعد، حضرت عمر کے منہ کے جملے تھے، کوئی کیل نہیں لگایا تھا۔ فرمایا آج تک مدینہ کی زمین پہ زلزلہ نہیں آیا۔ اور امام راضی فرماتے ہیں میرا ایمان ہے قیامت تک مدینے کی زمین پہ زلزلہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ بولنے والے بول کے گئے۔ آج تو ہمارے پاس زبانوں میں طاقت بھی نہیں رہی ہمارے وجود میں، ہم رب والے جو نہیں بنے، ہم نے رب کی قدرت پہ یقین نہیں رکھا، کپڑے کے اتنے سے ٹوٹے پہ یقین رکھ لیا کہ یہ بیماری سے بچا لے گا۔ اور خدا کے بندے رب کا تو بنتا، پھر دیکھنا تیرے منہ کی ہوا سے بھی بیماریاں بھاگنی تھی، تیرے آرڈر سے بھی دشمن نے کانپنا تھا۔ زمین رک گئی، آج تک مدینہ کی زمین پہ زلزلہ نہیں آیا۔ میں پوچھتا ہوں جس زمین پہ زلزلہ نہیں آیا وہاں پہ کرونا کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کتنا بڑا جو ہے لوگوں کو دھول چٹائی جا رہی ہے کہ حرم پاک بند ہے جی بیماری کی وجہ سے۔ افسوس، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مدینہ کی سرزمین سے ایک پراگندہ بالوں والی عورت مدینہ چھوڑ کے باہر نکل جا رہی ہے۔ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر ہے کہ اللہ نے میرے مدینہ کو بیماریوں سے پاک فرمایا ہے۔ یہ ہے، آگے سنو، آگے رب نے فرمایا کہ میرے بندے میرا یقین کھو چکا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ یہ میں کہانی نہیں پڑھ رہا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، آج تو حدیث بھی نہیں پڑھی، صرف آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندو کیا بے خوف ہو چکے ہو؟ اللہ سے بے خوف ہو چکے ہو؟ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ رب تیز ہوا میں تم پہ پتھروں کی بارش برسائے۔ کیا تم بے خوف ہو؟ کیا بچ سکتے ہو اگر رب برسانا چاہے تو؟ بچنے کا واحد حل ہے رب کے بن جاؤ، رب کا در نہ چھوڑو۔ فرمایا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، جب رب کے عذاب آئیں گے پھر پتہ چلے گا بیچارے ڈرانے والے سچا ڈراتے رہے۔ جنہوں نے کہا تھا نا کہ آج آ جاؤ رب کی راہ کی طرف، رمضان المبارک نے پریکٹیکل کرا دیا، اب آگی ہماری مرضی، رمضان میں مسجد بھرے اور آگے پیچھے نہ بھرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بننے والی بات تو نہیں ہوئی، یہ تو دیکھا دیکھی ہم آتے رہے۔ اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بن جاؤ زندگی میں بس، اور پھر خوف کرو کہ کہیں رب کا در چھوڑا تو رب نے آسمانوں سے اگر پتھر برسائے تو کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میرے بندو صرف تم نہیں ہو اللہ کے عذاب کے انکاری، پہلے بھی لوگ تھے جو انکار کرتے رہے۔ لیکن فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، قرآن پڑھ کے تو دیکھو میرا عذاب ہوا کیسے۔ کسی پہ پتھر برسے، کسی پہ آگ برسی، اور کسی کے لیے زمین کو آسمانوں تک اٹھا کے الٹا کر کے پھینک دیا۔ کیسے کیسے عذاب آئے، کہیں پہ سیلاب آئے، کہیں پہ کوئی عذاب آیا۔ فرمایا دیکھو تو صحیح کیسا عذاب آیا، میرے حکم کو جھٹلانے سے پہلے میرے خوف سے بھی، میرے عذاب سے بھی تو ڈرو۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ رب کو پتا تھا کہ لوگوں کی سوچ سینسی ہو جائے گی، رب نے سینسی سوچ کے مطابق بندے کو جواب دیا۔ فرمایا میری قدرتوں میں شک ہے تو آسمان کے اڑتے پرندے کو دیکھ، وہ بڑا بڑا پرندہ 5-5 کلو کا پرندہ پر مار رہا ہے، پھر تو ہوا میں اڑ رہا ہے، سمجھ آتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا بہت پر مار کے پھر پروں کو یوں کھڑا کر کے ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے، پر ہلا بھی نہیں رہا لیکن زمین پہ گر بھی نہیں رہا، فضا میں اڑتا جا رہا ہے۔ وزن کتنا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ جو گرج ہے 5-5 کلو کی ہو، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لاؤ تجربے کرو حساب، کون ہے جس نے اس کو ہوا میں روک کے رکھا ہے؟ تم آدھی چھٹاکی کا پتھر ہوا میں پھینکو تو کسی سے سکل زمین کی نیچے کھینچ کے لائے گی، وہ ہوا میں روک نہیں سکے گا۔ یہ 5 کلو کا پرندہ کیوں رکا ہوا ہے؟ فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی رسی نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی کسی قسم کا اور سلسلہ نہیں، وہ رکا ہوا ہے تو رب کی قدرت سے رکا ہوا ہے۔
رب نے بتایا کہ فضا میں کوئی شے روک نہیں سکتی. یہ 5 کلو کا وزنی پرندہ اگر رب روک رہا ہے تو کائنات کو توڑ کر تعلق رب کا ہو جا. رب بھی تجھے بغیر سہارے کے جینے کے ڈھنگ عطا فرمائے گا. ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. فرمایا پرندے کو بے سہارا دے سکتا ہے تو بندے تجھے بھی بے سہارے کو سہارا عطا فرما سکتا ہے. بس نظر اس کی ذات پہ رکھ. پرندے نے پروں میں کوئی رسیاں تو نہیں بندھوائیں, نیچے سے کوئی جو ہے ڈنڈے کی ٹیک نہیں لگوائی کہ میں نے ہوا میں اڑنا ہے. فقط رب کے سہارے اللہ اس کو اڑا رہا ہے. آگے رب فرماتا ہے امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. اے میرے بندے, یہ عبرت والی آیتیں توجہ سے سننا. فرمایا یہ تیرے سجے کھبے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے, یہ تیرے دوست, یہ تیرے بیلی, یہ تیرے عزیز, یہ تیرے رشتہ دار, یہ تیری برادری, یہ تیرے محلے دار. فرمایا یہ جو لشکر بنا کے آج گمٹ میں ہے کہ میرے بڑے دوست ہیں, میرے بڑے سہارے ہیں, میری بڑی برادری ہے, میں خان صاحب ہوں, میں مار صاحب ہوں, میں چودھری صاحب ہوں, میں بہت بڑا افیسر ہوں. فرمایا یہ بتا اگر رب ناراض ہو گیا تو اس لشکر میں سے کون ہے جو تجھے رب کے عذاب سے بچائے گا؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. اللہ کے مقابلے میں یہ دائیں بائیں کے ساتھی تیرے مدد کر سکیں گے؟ کوئی بھی نہیں کر سکے گا. اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمایا نا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. انسان کی بے بسی ذکر کرتے ہوئے فرمایا دیکھو اسپتال میں جب کسی کی جان یہاں پہ آ جاتی ہے, روح نکلتے نکلتے حلق تک پہنچ گئی. وانتم حینئذ تنظرون. فرمایا تم دیکھ رہے تھے کہ روح نکل رہی ہے, بیٹا تھا تمہارا, باپ تھا تمہارا, ماں تھی تمہاری, لیکن فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. بندے تم بے شک ماتھا چوم رہا ہے اس کا, لیکن رب تیرے سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اور آگے فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. فرمایا اگر تیرا یہ عقیدہ ہے نا کہ رب کا عذاب نہیں ہوگا تو اب لگا ٹل اس روح کو واپس کر کے دکھا. رب نے چیلنج کر دیا. ہے کوئی ڈاکٹر یہاں پہ پہنچی روح کو واپس کر سکے؟ ہے کوئی ٹیکنالوجی جو یہاں پہ پڑی ہوئی روح کو واپس کر سکے؟ فرمایا اگر نہیں نہ کر سکتے تو پھر یقین رکھ جو رب کر سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. جو رب کی قدرت ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو پھر آنا سارا جہان چھوڑ کر اس قدرتوں والے کے لڑ لگ جا, اس کا دامن پکڑ لے. فرمایا آ جا اس کی طرف. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الکافرون الا فی غرور. فرمایا بے شک لوگ دھوکے میں ہیں, دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں, دھوکے میں پڑ رہے ہیں. ٹائم ہو گیا ہے لیکن آیات توجہ کیجئے پوری کرنی ہے. جمعۃ الوداع ہے, ہو سکتا ہے کسی ایک کی زندگی بدل گئی, ہمارے لیے یہ سرمایہ ہوگا. اللہ فرماتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم. فرمایا کیا وہ لوگ جو تمہیں دنیا میں تنخواہیں دیتے ہیں جن کا تو ملازم بنا ہوا ہے اور اس ملازمت میں آ کر تو رب رسول کی نافرمانی کرتا ہے. یہ بالخصوص ملازمین کے لیے اپنی نوکری کی خاطر کہ اس نوکری سے مجھے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے, میں سرکاری ملازم ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. فرمایا اگر رب نے تیرے رزق کا دروازہ بند کر دیا تو کون ہے مائی کا لال جو تیری رزق تجھے پہنچائے گا؟ تنخواہیں بند نہیں ہو گئی تھی جب کرونا آیا تھا, لوگوں کی دکانیں بند ہو گئی تھی, لوگوں کے رزق کے دروازے بند ہو گئے تھے. کس نے کیے؟ رب نے کیے. فرمایا جب میں بند کر دوں تو کون ہے جو تجھے رزق پہنچائے؟ ہو سکتا ہے کوئی سوچے نہیں جی تنخواہیں تو ملتی رہیں. میں پوچھتا ہوں اگر تنخواہ ملے, گھر میں سارا راشن ہو, یہ حلق کا راستہ رب بند کر دے تو کون ہے مائی کا لال جو ایک لقمہ بھی نیچے گزار سکے؟ یہ بیماریاں آج دیکھ لو, بلڈ پریشر کا مریض نمک نہیں کھا سکتا, گھر میں نمک کی بوری پڑی ہے نہیں کھا سکتا. کیوں؟ رب نے دروازہ بند کر دیا. دل کا مریض گھی نہیں کھا سکتا, رب نے دروازہ بند کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا تمہارا رزق کا دروازہ میں بند کر دوں تو کون ہے جو کھولے گا؟ بل لجو فی عتو منفور. فرمایا یہ لوگ بہت دور نکل گئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. فرمایا بندے روئے زمین پہ دو قسم کے لوگ چل رہے ہیں. ایک ہے وہ جو اندھا بن کے سر نیچے ڈال کے, اسے نہیں خبر کہ رب کیا کہہ رہا ہے, اونھے منہ چلتا جا رہا ہے. فرمایا وہ کسی نہ کسی اندھے کنویں میں گرے گا.
وہ میں ایک ہے مسلمان جس کے ہاتھ میں قرآن ہے اور یہ قرآن کی ٹارچ لے کر صراط مستقیم پہ سیدھا چل رہا ہے. فرمایا ہدایت والا کون ہے؟ یہ کہ وہ جو اندھا ہو کے چل رہا ہے وہ گرے گا، یہ نہیں گرے گا جس کے ہاتھ میں قرآن کی لائٹ ہے. قل هو الذی انشأکم، فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وجعل لکم السمع والابصار، تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائیں. والافئدہ، تمہارا دل بنایا. سارا کچھ رب نے بنایا تھا تو یہ چیزیں خاص کر کے کیوں ذکر کی؟ یہ خاص وہ ہیں جن کا مقابلہ، جس کا بدل کوئی ٹیکنالوجی آج تک نہیں دے سکی. جس کا دل کام کرنا چھوڑ جائے ٹیکنالوجی بھی بے بس ہے. آنکھیں جواب دے جائیں تو ٹیکنالوجی بے بس ہے. ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم جنگ کا ہے، اس کا بھتیجا پڑھتا تھا سیال شریف میں. چھوٹی سی عمر تھی اس وقت، اس کی ابھی داڑھی نہیں آئی تھی، حافظ قرآن تھا، آنکھوں سے نابینا تھا. اس زمانے میں 2005 میں ہفتے کا خرچہ 2,000 کرتا تھا، امیر گھرانہ تھا. لڑکوں نے، طالب علموں نے اس سے پوچھا حافظ صاحب یہ آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کرا لیتے؟ جواب سنو. اس نے کہا پیسہ بڑا تھا، ہم تو لندن تک گئے، انگلینڈ تک گئے، برطانیہ تک گئے، ڈاکٹروں نے ساری سرچ کی، اندر سے آپریشن کیا اور انہوں نے سب کچھ دیکھ کر گھر والوں کو کہا ہمیں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی. جیسے سکھی بندے کا، مطلب فٹ بندے کے اندر کا حال ہوتا ہے، اس کے بھی سارے حالات ویسے ہیں. ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں نہیں دیکھ رہا. ان کی سمجھ سے باہر ہے، قرآن کی سمجھ سے باہر نہیں. وجہ یہ ہے کہ رب نے دروازے بند فرمایا ہے اور جب رب بند کر دے پھر کوئی کھول نہیں سکتا. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ چل رہا کیا وجہ ہے کہ اسے نظر نہیں آتا. کہا علاج پہ لاکھوں روپیہ لگا دیا. آگے میرے رب نے ارشاد فرمایا قل هو الذی ذرأکم فی الارض، فرمایا وہی رب ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا. کسی کو جور آباد میں، کسی کو خوشاب میں، کسی کو سرگودا میں، کسی کو پاکستان میں، کسی کو افغانستان میں. فرمایا رب نے پھیلایا. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہاں پہ رہیں گے، نہیں. فرمایا وقت آئے گا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، سب کو جمع کر کے رب اپنے دربار میں لے کے جائے گا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ تاری تقریر سن کے فرمایا یہ لوگوں کے دلوں میں سوال آتا ہے او مولوی صاحب یہ دن آنا کدن ہے، کب آئے گا؟ اگر سچے ہو تو یہ بھی تو بتاؤ نا کب ہوگا یہ. تو میرے رب نے فرمایا قل انما العلم عند اللہ، فرمایا رب کے حساب والا دن رب ہی جانتا ہے. وہ جس دن عذاب دینا چاہے گا نا دے لے گا، کوئی لمٹ نہیں، کوئی ڈیٹ فکس نہیں. انما انا نذیر مبین، فرمایا محبوب فرما دو میرا کام ہے ڈرانا، آگے تمہاری مرضی، تمہاری مرضی سدھرو یا نہ سدھرو. فلما راہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، فرمایا جب قیامت یوں نیڑے آ جائے گی نا، بالکل نزدیک آئے گی، اور میں اس دن ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. ہائے ہم بدل گئے ہوتے، ہم نے راہ سیدھی کر لی ہوتی، پر میں اس دن بگڑیں گے. وکیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اس وقت غیب سے آواز آئے گی او بندو یہی وہ دن تھا جس کا وعدہ تم سے مولوی کرتے تھے، یہی وہ دن تھا جس کا وعدہ تم سے اللہ کے نبی کرتے رہے، یہی وہ دن تھا جس سے قرآن ڈراتا رہا. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. کافروں کو یہ تھی کہ ان مسلمانوں کو کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو. اللہ نے فرمایا محبوب ان کو فرما دو اللہ ہمیں کرے ہلاک یا ہم پہ کرے رحم، ہماری چھوڑو اپنی فکر کرو. جب رب کا عذاب آئے گا تمہیں کون بچائے گا عذاب سے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے. قل هو الرحمن، وہ رحمان ہے. آمنا بھی، ہم تو اس پہ ایمان رکھتے ہیں. وعلیہ توکلنا، ہمارا سارا بھروسہ ہے تو صرف اسی کی ذات پر ہے. کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک رب کی لوح و قلم اور اس تقدیر میں بندے کے حق میں کچھ نہ لکھا ہو، اور کوئی کسی کا سنوار نہیں سکتا جب تک رب نے اس کا سنوارا نہ ہو. اس واسطے علیہ توکلنا. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، فرمایا دن تھوڑے ہیں لگ پتا جائے گا اندھیرے میں کون جا رہا ہے اور اجالے میں کون جا رہا ہے. آخری آیت قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، فرمایا میرے بندے تیری زندگی کی سب سے بڑی نعمت پانی ہے، زندگی اسی کے ساتھ قائم ہے، پانی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے سورہ ملک کی آخری آیت میں فرمایا اگر رب وہ پانی زمین کی گہرائیوں میں لے جائے یہاں پہ تمہارے بور نہ پہنچ سکے، رب اور گہرا کر دے اور گہرا کر دے. فرمایا ہے تمہارے پاس کوئی بندہ جو زمین سے نکال کر تمہیں پانی پلائے؟ وہ تو پتھروں سے بھی نکال کے پلا رہا ہے. کوئی ہے جو زمین کی گہرائی سے نکال کے پلائے گا؟ فمن یاتیکم، کون ہے جو تمہارے لیے ستھرا پانی لے کر تمہارے پاس آئے گا؟ کوئی بھی نہیں.
फरमाया जब कोई नहीं आज आ जाओ उसके दरवाजे पर, आज पलट जाओ उसके दरवाजे पर। रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा, और मेरी बात ख़त्म और मेरा पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी को संवार के अल्लाह जल्ला शानहू के दामन करम से वाबस्ता हो जाइए। उससे बड़ा रहीम कोई नहीं, उससे बड़ा मेहरबान कोई नहीं। गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, गुनाह हर किसी से हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुनाहों को बख्शने वाला भी वही है। माँ बाप के दिलों में औलाद के लिए इतना प्यार नहीं जितना प्यार रब वादहू ला शरीक अपने बंदों से फरमाता है। लिहाजा आ जाओ वापस। 4-5 दिन रमज़ानुल मुबारक के, ये 6 दिन बाकी रह गए। पता नहीं अगले साल किसी को नसीब होगा या पता नहीं नसीब नहीं होगा, क्या खबर किसी को। लेकिन रमज़ान का तो एक दिन भी बहुत कीमती है, बहुत भारी है। इन 5 दिनों में पलट के आ जाओ अल्लाह के दरबार में। अल्लाह के दरबार में आज भी झुक जाओगे तो अल्लाह ताला ये नहीं कहेगा चल वापस जा, 24 दिन मेरे दरवाजे पे नहीं आएगा। नहीं, अल्लाह की रहमत फिर भी सीने से लगा लेगी। बस पलट के आ जाओ। ये पैगाम है कि अल्लाह ताला के बन जाइए। जब अल्लाह के बन जाएंगे, कायनात की कोई चीज़ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी, जब तक कि रब्बे ज़ुल जलाल ना चाहेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।